بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أسبة إن أبانا لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں، والد اور خاندان کے واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس میں سب کے لیے درس ہے، سبق ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ احسن القصص، سب سے خوبصورت واقعہ یہ واقعہ ہے، اور اس واقعے میں سب کے لیے سبق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کل جہاں بات کو روکا تھا آیت نمبر 7 پہ، آج آیت نمبر 8، 9، 10 کوشش کروں گا تینوں آیات کی جلدی جلدی تفسیر پیش کروں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جناب یوسف کے بھائی، جناب یوسف سمیت 12 بھائی ہیں، تو 10 بھائیوں نے میٹنگ کی، ایک جلسہ کیا۔ یہ میٹنگیں، یہ جلسے جو سازش کے ہوتے ہیں نا، یہ ہر جگہ ہوتے رہے ہیں، کچھ لوگ شاید پہنچ رہے ہیں۔ یہ مکے میں بھی ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا دار الندوہ۔ ندوہ یعنی جہاں اہل حل و عقد، فکر و تفکر والے لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن اسے میں جب بھی ترجمہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں سازشوں کا اڈا۔ سرور کائنات کے خلاف ساری سازشیں وہیں ہوتی تھی۔ اب کیا ہوا کہ 10 بھائی بیٹھے جو بڑے بھائی تھے، حضرت یوسف اور ان کی جو ماں اور باپ ایک ہی جو ماں باپ سے تھے، وہ تھے حضرت یوسف اور بنیامین، 2 بھائی۔ تو عزیزان گرامی، 10 بھائیوں نے میٹنگ کی، اب وہ سارے بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ اللہ نے ان کے نام نہیں بتائے قرآن میں، صرف جناب یوسف کا نام بتایا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی نام نہیں آیا، مولا علی کا نام نہیں آیا، تو اللہ نام نہیں بتاتا، صفات بتاتا ہے، آدمی خود تلاش کر لو جو پہنچ رہے ہیں۔ نام اللہ نہیں بتاتا، قرآن خود امتحان ہے، بڑے بڑوں کا امتحان ہے۔ کچھ لوگ اسی قرآن کو پڑھنے کے بعد ہدایت پا جاتے ہیں، کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں پہنچا پایا کہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ مجھے نہیں پتا آواز صاف آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، سب کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ عزیزان گرامی تھوڑا آواز بہتر کر دیں کہ مجھے خود بھی اپنی آواز نہیں آ رہی۔ تو عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 26 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں، وَیُضِلُّ بہ کثیرا، اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ پھر خود ہی فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ،
قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے ان کے جو پہلے ہی فاسق ہوں. پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہا ہے؟ تو جانے کہ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں نام نہیں آیا، یہ بھائی صفات اللہ نے بیان کر دی ہیں، علی کے علاوہ کسی اور میں نظر آئیں تو ہمیں لے چلو وہاں. تو صفات کمالات مولا علی کے علاوہ کسی میں ایسے نہیں. کوئی اور ہے ہی نہیں جس نے رکوع میں انگوٹھی دی ہو، کوئی اور ہے ہی نہیں جس کے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آیا ہو، روٹیاں لے کے گیا ہو، سورہ نازل ہو گیا ہو پیغمبر کے بستر پہ. جو تو یہ صفات، جی اب آواز بہتر ہے. تو عزیزان گرامی یہ صفات اور کمالات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. اللہ صفات اور کمالات بیان کرتا ہے اور پھر بہت سے لوگوں کی بتا دیتا ہے یہ اس نے برائی کی، نام نہیں بتایا. کیوں؟ بعد میں یہ توبہ کر لیں گے نام کیوں بتاؤں. تو اللہ تو چھپائے رکھتا ہے، تلاش کرنا ہمارا کام ہے کون تھے. 10 بھائیوں نے اب منصوبہ بنایا، بیٹھ گئے. کیا کیا؟ اب وہاں پہ وہ سب کے سب ایک پہلے تو انہوں نے بحث کی. کیا بحث کی؟ سن لیجیے گا غور سے، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. کہ اذ قالوا، اللہ فرما رہے ہیں ان سب نے مل کے کہا، یاد کیجئے میرے حبیب اس وقت کو جب یوسف کے بھائیوں نے کہا. یاد کیجئے اس وقت کو، یاد اسے کرایا جاتا ہے جو وہاں ہو، یعنی پیغمبر گواہ ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، ہمارا بھائی یوسف اور اس کا بھائی، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے بابا کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. اللہ کو ان سے زیادہ، ہمارے بابا کو ان سے زیادہ محبت ہے. احب الی ابینا منا، ہماری نسبت، ہم 10 بھائیوں کی نسبت ہمارے بابا یعقوب کو یوسف اور اس کے بھائی سے محبت زیادہ ہے. اب پتہ چلا یہ کسی سے محبت زیادہ ہو تب بھی لوگ حسد کا سبب بنا لیتے ہیں. جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو جانے گرامی احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ، جبکہ ہم لوگ زیادہ ہیں. عصبہ گروہ، عین صاد بے تہ مربوطہ، عصبۃ ہم لوگ گروہ ہیں، ہم زیادہ ہیں. اور ایک یوسف، محبت یوسف سے زیادہ، ہم 10 سے ملا کے اتنی محبت نہیں جتنی یوسف سے ہے. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں. تو اب تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مورخین نے، بھائیوں کے مورخین نے یہی لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول خدا کے لیے ایک بھنا ہوا بٹیر لے کے آئے. کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. ہمارے ہاں احادیث کے اندر ہے کہ فرشتہ کسی صحابی کی شکل میں آیا تھا، جنت سے جناب سرور کائنات کے لیے بٹیر لے کے آیا. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں واقعہ ہے. کہا بھنا ہوا بٹیر ہے یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے. پیغمبر اسلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا، جو سامنے رکھا تھا بٹیر بھنا ہوا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، مسجد نبوی تھی، صحابہ کا مجمع تھا، سارے تشریف فرما تھے. اب ایک بٹیر تھا، چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، مرغی بھی نہیں ہے کہ کئی لوگ کھا لیں، چھوٹا سا بٹیر ہے، بھنا ہوا ہے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا اسے بھیج دے جو تجھے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے. ہم سب تو یہاں بیٹھے ہیں. تو سارے صحابہ کہتے ہیں فَإِذَنْ بِعَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، بس دروازہ کھلا، علی آ گئے. سب مل کے جواب دے دیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. اب دیکھیں محبت ہے تو اللہ کو بھی محبت مولا علی علیہ السلام سے زیادہ تھی، رسول خدا کو بھی محبت مولا علی علیہ السلام سے. تو اب سارے کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جیسے ہی علی آئے، پیغمبر اسلام نے کہا یا علی میں نے ابھی اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تیرا اور میرا جو سب سے چہیتا ہے اسے بھیج دے، آئیے میرے ساتھ تناول فرمائیے. تو اب سب دیکھ رہے ہیں نا، دیکھیں اب سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی سے محبت زیادہ ہو رہی ہے. تو سب تو سلمان ہوتے نہیں، سب تو ابو ذر ہوتے نہیں، سب تو مقداد ہوتے نہیں، سب تو عمار ہوتے نہیں. جی ہیں آپ، سلام. توجہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں نا عزیزان کرام. تو اب بھائی کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ بھئی ہمارا باپ بھی، دیکھیں ایک تو باپ کی برائیاں کر رہے ہیں. محبت کس سے تھی؟ جناب یعقوب کو کس سے؟ جناب یوسف سے. تو اپنے بھائی کی برائیاں نہیں کر رہے ہیں، باپ کی کر رہے ہیں. نہیں پہنچا سکا، نہیں پہنچا پا رہا. برائیاں کس کی کر رہے ہیں؟ سارے بھائی بیٹھے ہوئے باپ کی. توجہ،
یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، ہمارے باپ کے نزدیک یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہے. اچھا یہیں پہ رک جاتے ہیں، توجہ اگلی اسی آیت کا اگلا حصہ سن لیجئے. اب سارے بھائی مل کے باپ کے متعلق کہہ رہے ہیں ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ تو کھلا ہوا گمراہی میں ہے. پتہ بھی ہے یہ عام باپ نہیں ہے بھائی، ابھی بھائی کا پتہ نہیں ہے، یوسف کا پتہ نہیں یہ نبی بننے والا ہے. نہیں ہے، مجمع خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، بھائی کا نہیں پتا یہ نبی بنے گا، رسول بنے گا، عزیز مصر بنے گا. باپ کا تو پتا تھا نا رسول ہے. بھائی کی بغض و کینے میں حسد میں باپ کو بھی کہہ رہے ہیں. بھائی مجمع نہیں ہے، کئی لوگ کہہ رہے تھے علی کے بغض میں محمد کو ہو کیا گیا. پہنچ رہے ہیں؟ جو پہنچ گئے نا میرے بھائی میرے بچے، خدا کی قسم وہ ان پہ میرا سلام ہو. میرے جملے قرآن کی ایک ایک آیت میں درس ہے، سبق ہے. آج میرا گلا بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہا، اذیت تو نہیں ہو رہی ہے آپ لوگوں کو میری آواز سے؟ تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ابانا، ہمارا باپ، لفی ضلال مبین، بالکل ہی لام تاکید ہے. ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، ولضالین، ہمیں گمراہوں میں قرار نہ دے. کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ کے لیے، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ضلال مبین، کھلی ہوئی آشکار روشن واضح گمراہی میں ہے. کس معاملے میں؟ یعنی نبی ہیں، رسول ہیں. اب وہ یہ مانتے تھے نبی رسول ہیں، کہ نہیں ویسے تو نبی رسول ہیں لیکن یوسف کے معاملے میں گمراہ ہیں. یعنی انہیں بھی یہ خیال تھا ہم یوسف سے بہتر ہیں. بڑے بڑوں کو یہ دھوکہ تھا وہ علی سے بہتر ہے. حیدری، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا عزیزان؟ یہ سارا مجمع ہے میرے ساتھ ابھی تک. تو عزیزان اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد تو واضح گمراہی میں ہیں. ہم پورا گروہ 10 جوان بیٹے گھر میں، بچے سے محبت ہے، چھوٹے بھائی سے محبت ہے. توجہ، اب کیوں محبت تھی میں جلدی جلدی دلیلیں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میرا کام ہے تفسیر پیش کرنا، میرا کام ہے دفاع کرنا. کس کا؟ نبیوں کا، معصوموں کا دفاع میں نہیں کروں گا تو امامہ چھوڑ دوں. جو پہنچ گئے ہیں تو معصومین کا دفاع میرا کام ہے. اب کیوں محبت تھی جناب یعقوب کو جناب یوسف سے؟ نمبر 1 وہ چھوٹے تھے. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس سے ویسے زیادہ محبت ہوتی ہے. کئی لوگ کہتے تھے نا علی تو بچپنے میں ایمان لائے. کچھ لوگ ہیں بچہ بچہ ہوتا ہے، بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں. بھائی بوڑھوں بڑوں کا بچوں سے مقابلہ مت کرنا، خاص طور پہ اگر بچے معصوم ہو. حیدری، بھائی میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. جہاں تک میرے بھائی بیٹھے میرے الفاظ کو جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، تو اب کیا کہا؟ ویسے تو بابا نبی رسول ہیں لیکن ہمارے معاملے میں نا گمراہی میں ہیں. یوسف سے محبت کرے چلے جا رہے ہیں. چھوٹا سا بچہ، پہلی بار جب محبت کی، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، نبوت کا وارث ہے. نبی کو پتا ہوتا ہے نبوت کا وارث کون ہے. لوگ سوچتے رہتے ہیں شاید یہ ہو یہ ہو وہ ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا کون ہے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، خدا کی قسم قرآن میں آیات ہیں کہ مکے والے کہہ رہے تھے یہ اللہ نے ایک یتیم کو کیوں نبی بنا دیا؟ اتنے پیسے والے لوگ موجود تھے، انہیں پتہ نہیں تھا اللہ پیسہ نہیں دیکھتا، دلوں کو دیکھتا ہے. جی ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ سارے مجمع کی توجہ ہے. تو اب بھائیوں کے ذہن میں آ رہا ہے ویسے تو باپ نبی ہے، رسول ہے،
مکے والے بھی کہہ رہے تھے نا ایک یتیم کو بنا دیا. اللہ نے کہا میری کائنات ہے, جسے چاہوں مالک بنا دوں. تو اللہ نے کیا کہا, میں ساری کائنات کا اپنی مالک بنا رہا ہوں محمد کو, تم یتیم کہتے رہو, لیکن میری کائنات کا مالک محمد ہی ہوگا. اور جب پیغمبر جانے لگے تو کہا میں جس کا مولا تھا وہ مانے پھر اس کا مولا علی ہے. ارے یہ علی کو بنا دیا. پتہ نہیں جملے پہنچ رہے تھے جانے کے نام, اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا گفتگو؟ تو گرامی اب یہ آیات ہیں لفی ضلال مبین. ہمارے والد گمراہی میں, کیا کریں آپ, والد تو سمجھا کے مر گئے ہم. یہ بچہ ہے, ہم بڑے ہیں جوان ہیں, وہ تو مان نہیں رہے, محبت بانٹ نہیں رہے. زیادہ محبت پھر بھی یوسف سے کرتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ نبی ہیں, رسول ہیں, معصوم ہیں, خوبصورت ہیں, اس کے علاوہ خواب کی تعبیر جانتے ہیں, علم لدنی کے مالک ہیں, عام علم بھی نہیں ہے. اب پتہ چلا علم انسان کو مقرب بنا دیتا ہے, اور اگر کوئی مدینۃ العلم کا دروازہ ہو, بھائی ممنون آپ کی محبتوں کا. تو بھائیوں نے کہا ہمیں کچھ خود ہی کرنا پڑے گا. اب خود کیا کریں گے؟ شکلیں تو بدل نہیں سکتے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. مولا علی کے لیے کہتے ہیں نا, مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی, ناک سیدھا تو بہت خوبصورت تھے. اور مولا کیا کرتے تھے, اپنے امامے سے تحت الحنک نکال کے پھر جنگ پہ جاتے تھے. چہرہ ڈھانپ لے, صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھی. مولا کی میدان جنگ میں صرف آنکھیں نظر. کیوں؟ خول پہنا ہوا ہوتا تھا امامہ, اور ایک مرتبہ تحت الحنک نکالتے, چہرے کو ڈھانپ لیتے, صرف آنکھیں نظر آ, بڑی بڑی آنکھیں ہوتی تھی. جب دانت بھینچتے تھے نا, وہ جو سفید حصہ نہیں ہوتا سرخ ہو جاتا تھا. آنکھوں سے دشمن کو کھا جاتے تھے. تو اب مولا کی خوبصورتی, اب جناب یوسف کی, اب وہ چہرے بدل نہیں سکتے. کیا کریں؟ باپ کے دل میں کس طرح سے جگہ بنائے. کہا ایک بھائی, ساروں نے کہا بھئی میں تو کہتا ہوں مار دو اسے. قرآن ہے آیت نمبر 9 سورہ یوسف, اقتلوہ. ایک بھائی کہتا ہے, اب اللہ نے نام نہیں بتایا کون سا بھائی ہے, کس نے کیا کہا. تو مختلف بھائیوں نے مسکوٹ بنایا, منصوبہ بنایا, ایک پلان بنایا. جتنے بھی میں الفاظ ذہن میں آ رہے تھے میں نے سارے پیش کر دیے. کہ اقتلوہ, اللہ فرما رہا ہے کہ ایک بھائی نے کہا قتل کر دیتے ہیں, ایک ہی دفعہ میں معاملہ ختم ہو جائے گا, مار دیتے ہیں بھائی کو. دوسرے نے کہا نہیں مارنا مت, باپ کی نظروں میں گر جاؤ گے. توجہ. کہا اوترہو ہو, پھر ہم کیا کرتے ہیں صحرا میں پھینک آتے ہیں. کیسے بھائی تھے, چھوٹا سا بھائی ہے 9-10 برس کا, کیسے صحرا میں پھینک آتے ہیں, دور کہیں صحرا میں. پہنچ رہے ہیں نا ذرا. اب اللہ نے منصوبے بتائے ہیں کہ بھائیوں نے کیا کیا منصوبے بنائے. کبھی ہم صحرا میں پھینک آتے ہیں, باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا. تو اب جب باپ کی نظروں سے یوسف دور ہوگا, ہم ہی سامنے ہوں گے. نہیں ہے مجمع, ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں. نگاہوں میں یوسف نہیں ہوگا تو ہم ہی ہوں گے. تو اب باپ کی محبتوں کا مرکز ہم بن جائیں گے. انہیں نہیں پتا تھا یوسف نہیں ہوگا تو باپ کہے گا نابینا ہو جاؤں, تمہیں بھی نہیں دیکھوں گا. توجہ فرما رہے ہیں. تو کہا بھئی صحرا میں پھینک آتے ہیں. ایک بھائی کا اللہ نے پھر بتایا اگلی آیت میں, آیت نمبر 10 میں. کیا کہا اس بھائی نے؟ اب معصوم نے بتایا کہ بھئی یہ کون سے بھائی تھے, یہ ہیں لاوی. اس بھائی کا نام ہے لاوی. انہوں نے کیا کہا کہ لا تقتلوہ, مت مارو, بھائی تو ہے نا ہمارا. یہ ایسے مت, صحرا میں پھینک کے آؤ گے کیا ہوگا, بھوک پیاس میں بھائی مر جائے گا. تو کہا لا تقتلوا یوسف, مت مارو یوسف کو, بھائی تو ہے. اس کے دل میں محبت تھی, بھائی کی محبت جاگی ہوئی تھی. لاوی نے کہا لا تقتلوہ. اللہ آیت نمبر 10 میں فرما رہا ہے. ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا, کیا کریں پھر؟ فی غیابت الجب, کنویں میں ڈال دو. کنویں میں مر جائے گا, کہا نہیں مرے گا نہیں. جب کوئی قافلہ گزر رہا ہوگا نا, وہ پانی کے لیے ڈول کنویں میں ڈالیں گے, یوسف مل جائے گا, دور بھی ہو جائے گا, زندہ بھی رہے گا. اور کیا کہا, ہم لوگ توبہ کر لیں گے.
کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں بھائی، میں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. تکون من بعد من صالحین، کیا کرو پھر؟ توبہ کر لینا، نیک بن جانا. اب کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہم کیا کریں گے، چوری کر لیں گے، قتل کریں گے، جان سے مار دیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب کئی لوگ منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں توبہ کر لیں گے، بھائی ایک دفعہ پیسہ آ گیا پھر تو میں توبہ کر ہی لوں گا. انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا جب حرام آ جاتا ہے پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی. جو پہنچ رہے ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو بھائیوں نے کہتے، ایک بھائی نے کہا کہ بھائی اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یا خودو یعنی کیا کریں گے، سیارتن، ایک قافلہ سے لے جائے گا. تو کئی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی علی کو مار دیتے ہیں، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. معصوم فرماتے ہیں جو معصوم پہ ہاتھ اٹھائے اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، نہیں پہنچا سکا. علماء کہتے ہیں کئی مرتبہ دعا مانگو ایک نعمت چھن جائے کچھ دیر کے لیے تاکہ تمہیں قدر ہو یہ کتنی بڑی نعمت تھی. کچھ دیر دولت چھن جائے نا قدر ہوتی ہے. ارے میں نے خوبص نے نکالا، میں نے مدد نہیں کی، میں ماں باپ کی مدد کرتا، بہن بھائیوں کی مدد کرتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی، صحت کچھ دیر کے لیے چلی جائے پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. بہت سی نعمتیں کچھ دیر کے لیے چھنے تو ان کی قدر ہوتی ہے، لیکن تمام علماء کہتے ہیں دعا مانگنا علی کی ولایت کی نعمت کبھی نہ چھنے. جب پوچھو کہ کیوں نہ چھنے، کا ایسا نہ ہو جیسے ہی چھنے موت آ جائے. توجہ، حیدری، توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نگرہ. مجھے ایک نتیجے تک پہنچانا ہے بات کو. اگر اسی طرح چلتے رہیں گے میں ایک نتیجے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. تو جانے گرامی، اب لاوی نے کیا کہا کہ نہیں قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو. اور وہی ہوا، انہوں نے کنویں میں ڈال دیا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے توبہ کر لیں گے. سب نے آئے اور کنویں میں ڈال دیا. اب وہ کنواں کیسا تھا؟ لکھا یہ ہے کہ اس کا دہانہ چھوٹا تھا، نیچے کنواں بہت بڑا تھا. آپ نے دیکھا یہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو وغیرہ، یہ زمین میں گھر کر لیتے ہیں. یہ حشرات، ریپٹائلز، یہ کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں، ہم ہیں وارم بلڈڈ. اب یہ سائنس میں پڑھا ہوگا. ہمارا جو ہے نا 37 درجے سینٹی گریڈ یا 100 یعنی 98 درجے فارنہائٹ ہمارا ٹیمپریچر ہوتا ہے، درجہ حرارت. جتنا مرضی کھاؤ پیو وہ مینٹین کرتا ہے. بڑھ جائے تو بخار ہے، کم ہو جائے تو کمزوری ہے، بلڈ پریشر لو ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. بھئی میں نے سائنس شروع نہیں کی ہے، میں یہاں بایولوجی نہیں پڑھا رہا، صرف بات پہنچا رہا ہوں. تو ہم وارم بلڈڈ ہیں. کچھ جانور ہوتے ہیں کولڈ بلڈڈ جو پہنچ رہے ہیں. سانپ زیادہ سردی ہو تو سردی سے مر جاتا ہے، زیادہ گرمی ہو تو گرمی سے مر جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے اسے سانپ بنایا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. جس کنویں میں ڈالا نا وہاں سارے حشرات تھے، انہیں شکار مل گیا. اب قرآن نے جناب یوسف کو اللہ نے فرمایا ہے، جو میرے بزرگ محترم موجود ہیں وہ پہنچ جائیں گے. یوسفو ایھا الصدیق، اے یوسف، اے صدیق. اب سارے حشرات نے کہا شکار ملا، چلو شکار کریں. جیسے ہی کھانے کے لیے آگے بڑھے، سانپ نے آگے بڑھ کے کہا مت کھانا یوسف کو، یہ صدیق ہے. نہیں پہنچا سکا اور پہنچاؤں گا بھی نہیں. جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. سانپ نے کہا مت کاٹنا، یہ صدیق ہے. اب پتہ چلا صدیق کو سانپ نہیں کہا. حیدری، میری بات ٹائم ہے نا ابھی چلیے گا نا میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی، میں نے کہا میں ایک نتیجے پہ پہنچانا چاہتا ہوں. میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے چلتے رہیے گا. میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بہت دیر سے بیٹھے ہیں. تو عزیزان گرامی اب کیا ہوا؟ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. جناب یوسف نے ایک جملہ کہا کہ میں اپنی طرف سے پریشان نہیں ہوں. بھئی ہم تجھے کنویں میں ڈال رہے ہیں تو تو اپنے لیے پریشان ہو؟ کہا نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے، مجھے میرے بابا یعقوب نے بتایا میری بڑی عزت ہے، میں بڑے بڑے مقامات پہ پہنچوں گا. کچھ فاقہ کر کے بوریے پہ بیٹھ کے پیوند لگی ابا میں بھی امیر ہوتے ہیں، کچھ تخت پہ بیٹھ کے بھی فقیر ہوتے ہیں.
جی ہیں. حیدری حیدری. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ آپ سلامت رہیں. تو عزیزان گرامی بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں میں ڈالا. جناب یوسف کہہ رہے ہیں میں اپنی طرف سے پریشان نہیں ہوں، میرا تو مستقبل بہت بلند ہے. نہیں بتایا میں عزیز مصر بنوں گا، تم ہی جو آج کنویں میں ڈال رہے ہو کل سجدے کرو گے. تو عزیزان گرامی اب کیا کہا؟ کہنا میں اپنی طرف سے پریشان نہیں. آواز دی ایک بھائی کو، کہا لاوی. پتا تھا اس کے دل میں محبت ہے. اب پتا چلا معصوم سمجھ جاتے ہیں کون چاہنے والا ہے. آواز دی، کہا لاوی کنویں سے نکالو. دل تڑپنے لگا لاوی کا، رونے لگے. کہا نہیں نکالو بھائی ہے. کہا نہیں نکالیں گے. آپس میں لڑائی ہوئی. کہا مجھ پہ ظلم کرو گے نا، میں معصوم ہوں، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے برے نتائج ہوں گے. معصوم پہ ظلم کرنے کے نتیجے برے نکلتے ہیں. میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں. معصومین پہ ظلم کرو نتیجہ برا آتا ہے. عام معصوم پہ، یوسف پہ بھائیوں نے ظلم کیا تو اتنا برا نتیجہ. باپ نابینا ہو گیا، دیکھ ہی نہیں رہا. آپس کی عزت گئی، 10 بے گریبان ہوئے. نہیں ہے مجمع، بھائیوں میں لڑائیاں ہوئیں. کیوں؟ یوسف پہ ظلم کیا تھا. جس نے یوسف پہ ظلم کیا ان کا یہ حال. اور اگر کسی نے فخر یوسف پہ ظلم کیا ہو، میرے نتیجے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ حیدری توجہ فرما رہے ہیں نا عزیزان گرامی؟ بھئی میں نے کہا میں ایک نتیجے تک لے جانا چاہ رہا ہوں. اگر چلتے رہیں گے میرے ساتھ، چلے میں نتیجہ دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کی توجہ ہے ابھی تک میرے ساتھ یا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی وہ لاوی کو بلایا. کہا نہیں، آپس میں بھائی لڑ رہے ہیں. کہا آپ یہ سوچو کہ باپ کو کیا جواب دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ایک کرتے پہ خون لگا دیتے ہیں اور باپ سے کہیں گے کہ چلے میں آگے جا کے پیش کروں گا، ابھی پہلے اسی آیت کی تفسیر مکمل کر دوں. جو آپ لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہو. تو اب بھائیوں میں نا آپس میں، اب لاوی واحد بھائی جو ابھی منصوبے بنا رہے ہیں کیا کیا جائے، کنویں میں ڈال دیں. کنویں میں ڈال دیے. جب بعد میں جناب یوسف عزیز مصر بن گئے تو سارے بھائیوں کو بٹھایا. جب وہ توبہ تائب ہو گئے، کہ دیکھو آج تو میں عزیز مصر ہوں، کل یہاں فرعون آ جائے گا. وہ کیا کرے گا؟ تمہارے بیٹوں کو مار دیا کرے گا، بیٹیوں کو زندہ رکھے گا. سارے بھائی رونے لگے. کہ یہ کیسا ظلم ہے؟ کہ پھر اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا، نام موسیٰ ہوگا. کچھ لوگ پہنچ گئے. میں نے کہا میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے. آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گا، کتاب میں نہیں ملے گا، میری بڑی محنت ہے. بعض اوقات عطا ہوتی ہے حسین ابن علی کی. انسان وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے جو اور نہیں کرتے. میں پیش کرنے لگا ہوں جو میں خود سمجھا ہوں. اگر آپ کو دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو خاموش بیٹھے رہیے گا. تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے. اب یہ تو سب نے لکھا، یہ تو تاریخ ہے، میں نے نہیں بنایا. تاریخ میں فرمایا، مورخین نے لکھا اور محدثین نے لکھا کہ ایک مرتبہ کا میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی آئے گا، نام موسیٰ ہوگا. وہ فرعون کا تخت الٹ دے گا. فرعون کا تخت الٹ دے گا. اتنی بڑی فوج ہوگی وہ اکیلا ہرا دے گا. موسیٰ اکیلے ہرا دیں تو لوگ مان لیں اور علی خیبر اکھاڑ دیں. حیدری بیٹا پانی. توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ سب سلامت رہیں عزیزان گرامی. تو جناب یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا، ایک رسول.
نام موسیٰ ہوگا اور وہ فرعون کو شکست دے گا، اس کا تخت الٹ دے گا اور تمہیں نجات دے گا، سارے بنی اسرائیل. اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اب یہ اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم انہی کی نسل سے. توجہ، جب نبیوں کی نسلیں ایسی ایسی نکل رہی ہیں، جو نبیوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، سوچیں ان کی نسلیں کیسی ہوں گی جو پہنچ گئے ہیں. تو ظاہر کہ رامی اب فرمایا کہ بھئی اس بھائی کی نسل، جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں جو میں نے اخذ کیا ہے، اگر سننا پسند کریں گے، سارا مجمع سنے گا، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، سینے میں دم نہیں ہے، میں خون جگر دے رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ. اگر سب سنیں گے میں نتیجہ پیش کروں. تو اب جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے، بھائی کی، اس بھائی لاوی کی نسل سے، بھائی کی نہیں فرمایا میری نسل سے. نہیں ہے ابھی بھی مجمع، یہ نہیں فرمایا میری نسل سے موسیٰ آئے گا، میرے بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی آئے گا، رسول موسیٰ ہوگا، اولو العزم پیغمبر ہوگا، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب امت. وہ شکست دے گا کسے؟ فرعون کو، اور بنی اسرائیل کو نجات دے گا میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے. تو میں نے بہت سوچا پروردگارا تو نے حضرت لاوی کی نسل میں کیوں رکھا جناب موسیٰ کو؟ جناب یوسف کی نسل میں رکھتا. یوسف نبی بھی تھے. توجہ، تو نتیجہ میں نے یقین کیا کیونکہ لاوی کو اللہ کے نبی سے محبت تھی. کچھ لوگ پہنچ گئے. لاوی کو نبی اللہ یوسف سے محبت تھی. توجہ، حضرت لاوی کو یوسف سے محبت تھی. اللہ نے کہا اتنی محبت ہے اب میں موسیٰ کو لاوی کی نسل میں رکھوں گا. تو اللہ نے سوچا ابو طالب کو محمد سے محبت ہے، علی تو کیا 12 اماموں کو. حیدری توجہ فرما رہے ہیں سیزانے کے رام میں. نتیجہ دل کو لگا، اللہ نے محبت دیکھی تھی، اتنی محبت، سارے بھائیوں سے لڑ پڑا میرے یوسف کی محبت میں، اور جو سارے قبیلوں سے لڑ پڑے محمد کی محبت میں. اب یہاں پہ آپ ایک سوال اٹھا سکتے ہیں کہ لاوی کی نسل میں ایک موسیٰ، ابو طالب کی نسل میں 12 امام، تو محبت کا تناسب بھی تو الگ تھا. لاوی کو جتنی محبت یوسف سے تھی اتنے نبی ان کی نسل میں، ابو طالب کو جتنی محبت محمد سے تھی اتنے امام ان کی نسل میں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام میں. بے انتہا محبت تھی جناب ابو طالب علیہ السلام کو. ٹائم ہے بھی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. یہ حضرت ابو طالب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اللہ نے کہا اے ابو طالب اتنی محبت آپ نے میرے محبوب سے کی ہے جو اللہ کی محبتوں کا مرکز محمد ہیں، ان سے اتنی ہی محبت عجیب و غریب ہے. حضرت ابو طالب نے اپنی اولاد سے زیادہ محبت جناب سرور کائنات سے کی. نہیں کی؟ بھئی شیعہ سنی مورخین نے لکھا یا نہیں لکھا؟ بار بار جب شیب ابی طالب میں تھے 2 برس 2.5 برس، بعض نے 1.5 برس سے 2.5 برس لکھا ہے. تو عزیزان کرامی بار بار کیا کہتے ہیں؟ یا علی محمد کے بستر پہ سو جائیے گا، رات میں کہیں ایسا نہ ہو قریش کے سردار کسی کو قتل کرنے بھیج دیں. میں نے محمد کی حفاظت کے لیے وعدہ کیا تھا، محمد پہ آنچ نہ آئے. اٹھاتے یا رسول اللہ محمد آپ اٹھ جائیں، دوسرے بستر پہ سو جائیں. چچا جان کوئی بات نہیں، نہیں علی سو جائیں گے.
تو اب سب نے لکھا ہے کہ بار بار مولا علی سے کہتے ہیں آپ بستر رسالت پہ سو جائیں، کسی اور بیٹے سے نہیں. انہیں بھی پتا تھا بستر رسالت پہ سوئے تو امامت سوئے. جملے میرے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ انہیں پتا تھا یہ امامت ہے. کہا یا علی آپ سو جائیے. کہا بابا جان فکر ہی نہ کریں، بستر رسالت پہ سوتا رہوں گا. کبھی یہ نہیں سوچا میرے بچے کی جان کو بھی تو خطرہ ہے. رات میں جاسوس دیکھ کے جاتے تھے محمد کہاں سو رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. راتوں میں جاسوس پہاڑوں سے دیکھتے محمد کون سی جگہ پہ سوئیں. توجہ. اور اب جناب ابو طالب کیا کرتے؟ حبیب خدا سے کہتے آپ ہٹ جائیے علی کو سلا دیجئے. توجہ. بھئی کوئی بھی دنیا کا باپ اپنے بیٹے کی جان خطرے میں نہیں ڈالتا بھتیجے کی خاطر. صرف وہی جان قربان کرنے پہ تیار ہوتا ہے جس کا ایمان اتنا ہو کہ کل ایمان کا بھی باپ ہو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ کبھی کوئی کافر اپنے بچے کو نہیں سلاتا رسالت کی بستر پہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تب کیا کیا جناب لاوی نے؟ کہ جان میں قربان کر دوں گا. نہیں یوسف کو بچاؤ. بس بھئی اب کل جاری رکھوں گا، کیسے مکمل کروں گا مجھے نہیں معلوم. بے انتہا قربانیاں دی آل محمد کی قربان. اور پھر ایک ہوتا ہے نا کہ جناب ابو طالب میں خاص محبت تھی پیغمبر کے لیے. اتنی محبت تھی نسلوں میں محبت چلی گئے. پتہ نہیں میں جملہ پہنچا پایا ہوں یا نہیں. سارے بیٹے عاشق رسول. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ سارے بیٹے عاشق رسول. اور پھر اتنا ہی نہیں، بیٹوں کی اولادیں عاشق رسول. جناب عبداللہ ابن جعفر تیار ہوں، حضرت عقیل کے بیٹے مسلم ہوں، مولا علی کے بیٹے ہوں، آگے نسلوں کی نسلیں پوتیاں ہوں. جتنی قربانیاں حضرت ابو طالب کی اولاد نے پیغمبر کے لیے دی ہیں، کسی دین میں کسی مذہب میں کسی نے اتنی قربانیاں کسی کے لیے نہیں دیں. ایسا نہیں کہ یہ حضرت ابو طالب کے خون کا اثر تھا. اگر میری بات پہنچ جائے، اتنی محبت کہ جب جا بھی رہے نا دنیا سے تو یہ نہیں سوچ رہے میں جا رہا ہوں، آنسو بہا رہے ہیں. کہ یا علی محمد کو تنہا نہ چھوڑیے گا، یہ اکیلے نہ رہ جائیں. کہ بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے، ان کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا، میں آنچ نہیں آنے دوں گا. کہ یا علی بس آپ پہ اطمینان ہے، آپ پہ یقین ہے، آپ محمد کی حفاظت کر سکتے ہیں، آپ حفاظت کیجئے گا. کہ بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے. کہنے کی ضرورت تھی؟ میرا سوال ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام جانتے تھے نا علی علی ہے. یہ مولا علی کو وصیت نہیں کر رہے، دنیا کو بتا رہے ہیں دیکھو میرا آخری لحظہ بھی اپنے لیے نہیں، میں محمد کے لیے سوچ رہا ہوں. بھئی ان کی حفاظت کیجیے گا. تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کی نسلوں میں ہم شکل پیغمبر بھیجتا رہا. شاید میرے جملے پہنچ گئے ہوں. اتنی محبت تھی، اللہ نے کہا اے ابو طالب میں ایسے ایسے خوبصورت آپ کی نسل میں پوتے بھیجوں گا، لوگ کہیں گے یہ سب محمد جیسے ہیں. کوئی قاسم کو دیکھ کے کہے گا یہ محمد جیسا، کوئی حسن کو دیکھ کے کہے گا محمد جیسا، اور سب دیکھ کے کہیں گے علی اکبر تو ہو بہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہیں. عزیزان گرامی بس میں کیسے پیش کروں؟ آج مجھ سے کہا گیا حضرت علی اکبر علیہ السلام کی چند جملے شہادت کے پڑھوں. مورخین نے لکھا کہ ایک یہودی تھا بہت پریشان، بار بار اعمال کرتا، دعائیں مانگتا، اے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں، خدا سے کہہ دیں پریشان. جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی بہت عظیم ہستی تشریف لائے، بہت نورانی. فوراً سوال کیا خواب میں، آپ موسیٰ ہیں؟ کہا نہیں میں موسیٰ نہیں. کہا داؤد ہیں؟ کہا نہیں داؤد بھی نہیں. کہا موسیٰ کے بھائی ہارون ہے؟ کہا نہیں. ابراہیم؟ نہیں. پھر کون ہے؟ کہا میں محمد ہوں. کہا لیکن میں تو آپ کو نہیں مانتا. کہا تو نے اتنا گریہ کیا، اتنا تو رویا کہ اللہ نے مجھ سے کہا میرے حبیب اس کی ہدایت کر دیجئے، تو اب تو جا مدینے، میرا شہر ہے مدینہ، وہاں میرا ایک نواسہ ہے نام حسین ہے، تو حسین کے پاس چلا جا تیرا کام ہو جائے گا. خواب سے اٹھا. کہا کیسا عجیب خواب تھا. اب جب خواب میں دیکھا نا اتنا نورانی چہرہ، اس کے دل میں رسول خدا کا احترام پیدا ہوا. کہا چلو چلتا ہوں مدینہ. ابھی مسلمان نہیں ہوا. مدینے آیا.
آنے کے بعد سوال کیا اس مدینے میں کوئی حسین بھی ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ اس زمانے میں کوئی بھی نام علی حسن حسین نہیں رکھتا تھا. 100 سال تک لوگوں نے اہل بیت پہ نام نہیں رکھے, اور پھر کہتے ہیں مانتے تھے, نام نہیں رکھتے تھے ان کے نام پہ. تو مدینے والوں نے کہا ایک ہی تو حسین ہے, علی کا بیٹا ہے. کہا مجھے ملوا سکتے ہو؟ کہا مسجد نبوی میں اس وقت وہ نماز کے بعد تشریف فرما ہے. پیغمبر مسجد میں کافروں کو آنے دیتے تھے تبلیغ کی غرض سے. تو اس نے کہا اجازت ہے؟ مولا مسکرائے دیکھتے ہی, کہا میرے نانا نے بھیجا ہے نا. ابھی اس نے خواب نہیں سنایا, کہا میرے نانا نے بھیجا نا. کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا بھی رک جا, بات نہ کر. خادم کو آواز دی, کہا میرے علی اکبر کو بلا لاؤ, میرے علی اکبر کو بلاؤ. خادم نے کہا اے علی اکبر, آپ کے بابا نے بلایا. حضرت علی اکبر عاشق تھے اپنے بابا کے. دنیا میں ہر باپ کہتا ہے میری جان میرے بچوں پہ قربان. کبھی دیکھا ہے کوئی بیٹا باپ پہ جان قربان کرے؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے, بابا جان آپ نے یاد فرمایا؟ کہا ہاں میرے لال, میرے پاس آئیے. کاندھے پہ ہاتھ رکھا, یہودی کو آواز دی, کہا بتا میرے نانا کو دیکھا تھا ایسے ہی تھے نا؟ وہ یہودی پریشان ہوا, کہا شکل بالکل یہی تھی, وہ بزرگ تھے یہ جوان ہے. کہا میرا بیٹا ہم شکل پیغمبر ہے, اللہ نے میرے نانا کی شبیہ بنایا ہے میرا بیٹا. کہا بہت خوبصورت, بالکل وہی آنکھیں, چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں. کہا وہی ناک سیدھا, بہت لب, وہی بالکل دندان مبارک پیغمبر کے جو سفید موتی جیسے دان تھے. کہا بالکل ویسا, یہ لڑکا بالکل ویسا ہے. پھر مولا نے مشکل کشائی کی, بے تفصیل کا وقت نہیں ہے. عزیزان گرامی, آپ ہر سال میں کوشش کرتا ہوں شہادت پوری پڑھوں, میں شہادت پڑھ نہیں پاتا. آپ جانتے ہیں نا بس ایک شہید کربلا ہیں جنہیں 4 ہستیوں سے اجازت لینی تھی. وہ ہے حضرت علی اکبر. آئے پہلے بابا کے پاس, بابا جان اجازت ہے میں میدان کارزار میں جاؤں؟ امام کبھی بھی کسی کو واجب سے نہیں روک سکتے. جہاد واجب ہے, امام کا دفاع واجب ہے. امام پہ کوئی انگلی اٹھائے سب پہ لڑنا واجب ہے. امام پہ کوئی تلوار اٹھائے سب پہ دفاع واجب ہے. اب سارے مارنے آئے کسے؟ مولا حسین علیہ السلام کو. تو جناب علی اکبر نے کہا بابا اجازت ہے میں جہاد پہ جاؤں؟ فرمایا ہاں بیٹا میری طرف سے تو اجازت ہے, لیکن آخری مرتبہ ذرا پھپھی سے مل لیجئے گا. جس نے پالا ہے اس پھپھی سے, ماں سے, اور اپنے بھائی زین العابدین سے مل لیجئے گا. سب سے پہلے کس کے پاس آئے؟ مولا سجاد کے خیمے میں. کیوں؟ یہ امامت کے وارث. مولا سجاد کے خیمے میں آئے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ جناب علی اکبر نے مولا سجاد کو ہاتھ کو چومنا شروع کیا اور پیشانی تک چومتے رہے. جیسی پیشانی کو چوما آنسو بہنے لگے. جب آنسو گرے نا مولا سجاد کی پیشانی رخسار پہ, آنکھیں کھول کے دیکھا, کہا بھیا علی اکبر ایسے کون سے مصائب آ گئے کہ آپ اتنے میرے بوسے دے رہے ہیں, اتنا مجھے چوم رہے ہیں؟ تو جانتے ہیں مقتل میں کیا لکھا ہے؟ ایک جملہ کہا جناب علی اکبر علیہ السلام نے, کہا بھیا بقیا ابونا وحیداً غریباً مظلوماً عطشانا, ہمارے بابا اکیلے رہ گئے ہیں, بہت پیاسے ہیں, بہت مظلوم ہیں, اور آخر میں کہا بہت غریب ہیں. غریب یعنی جس کا کوئی نہ ہو, جو غریب الوطن تنہا رہ جائے. بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آج جانتے ہیں کسے کسے پرسہ دینا ہے؟ آج رسول خدا کو پرسہ دینا ہے, آج مولا علی کو پرسہ دینا ہے, اور سب سے زیادہ آج جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے. بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سے جناب علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے.
میں پڑھوں سارے مصائب؟ جناب علی اکبر کے مصائب جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ برداشت نہیں کرتی. بعض علماء نے لکھا نا شب جمعہ میں جناب سیدہ مولا حسین کی زیارت کے لیے آتی ہیں، تو مولا حسین نے منع کیا ہے میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا، سب میرے بیٹے کے مصائب پہ روتے ہیں، میری ماں بے ہوش ہو جاتی ہے. کیا پوچھتی ہوں گی جناب سیدہ بار بار؟ حسین جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا کیسے تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی پروردگار آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. کہا بھیا سجاد ہمارے بابا تنہا رہ گئے. مولا سجاد نے آواز دی بھیا علی اکبر اگر مجھے اجازت ملتی نا میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا. کہا نہیں بھیا آپ امامت کے وارث ہیں. اٹھے جناب علی اکبر، جانتے کس کے پاس آئے؟ جناب زینب کے پاس. پھوپھی اماں اجازت ہے؟ جناب زینب کبریٰ نے کہا علی اکبر لیلا سے تو اجازت لے لیجئے. تو 4 ہستیوں سے اجازت لی، بابا سے، بھائی سے، پھوپھی اور ماں. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جب ماں کے پاس آئے نا، آپ نے دیکھا اگر بیٹا دیر سے گھر آتا ہے ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا، ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا. اور اگر جوان بیٹا کہے اماں میں مرنے جا رہا ہوں، اماں میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، ماں کے لیے بڑا مشکل ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب لیلا نے بس ایک جملہ کہا علی اکبر، منع نہیں کیا، منع نہیں کیا. جانتے ہیں کیا کہا؟ بس ایک جملہ کہا علی اکبر میرا آپ کے بغیر جینا بڑا مشکل ہے. یعنی کیا کہا؟ میں مر جاؤں گی اگر آپ کو کچھ ہو گیا نا علی اکبر تو میں مر جاؤں گی، تاکہ بیٹا نہ جائے. جہاد کے لیے ماں کی اجازت ہے تو کہا بیٹا، یہ نہیں کہا کہ نہ جائیے. جناب علی اکبر نے بس ایک جملہ کہا اماں اب میں اجازت نہیں مانگوں گا، لیکن اماں بس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بعض نے لکھا جناب زینب سے یہ جملہ کہا، بعض کہتے ہیں جناب لیلا سے. اماں بس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے سوال کر لیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، آپ نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، اماں بتائیے میری دادی کو کیا جواب دیجئے گا؟ کہا بیٹا آپ نے مجھے بہت بڑا سبق دے دیا. اہل سنت کے بہت بڑے راوی ہیں حمید ابن مسلم، بعض نے نام لکھا حمید ابن مسلم. حمید ابن مسلم کہتا ہے، خود کہتا ہے، اپنے مقتل میں لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے صرف ایک ایسا جوان دیکھا جو خیمے کے اندر گیا لیکن جب بھی باہر آنا چاہتا تھا خیمے کا پردہ اٹھاتا پردہ گر جاتا، پھر پردہ اٹھاتا پردہ گر جاتا. حمید کہتا ہے میں نے خود حسین سے پوچھا حسین کیا بات ہے، علی اکبر باہر کیوں نہیں آتے؟ تو کہا حسین نے فرمایا کبھی پھپھیاں لپٹ کے روتی ہیں، کبھی ماں لپٹ کے روتی ہے، کبھی بہنیں کہتی ہے بھیا مت جائیے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج سوچ رہا ہوں شاید شہادت پڑھ دوں. حمید کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولا حسین خود خیمے کے اندر گئے، جناب علی اکبر کا بازو پکڑا اور ایک مرتبہ بیبیوں سے کہا دا ہوئے چھوڑ دو علی اکبر کو، باہر آنے دو. سب بیبیوں کو روکا، جناب علی اکبر کو باہر لے آئے. اگر دیکھ سکے تو اب ضرور میری طرف دیکھیے گا. شاید میں شہادت نہ پڑھوں، بھئی میں سخت جملے پڑھنا نہیں چاہ رہا، یہاں پہ کئی مرتبہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے اگر کوئی سخت جملہ پڑھ دوں. آپ جانتے ہیں نا عرب میں دستار بندی کی ایک رسم ہے، ہمارے ہاں سندھ اور پنجاب میں بھی ہوتی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی لوگ دستار باندھتے ہیں. ہمارے ہاں مہاجروں میں بھی باپ اگر مر جائے تو دستار باندھی جاتی ہے. تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر سے مولا نے فرمایا تھا نا، علی اکبر 7 برس کے تھے جب پہلی مرتبہ دستار بندی ہوئی.
لیکن جب دستار بندی آئی تھی نا تو جناب زینب نے کہا بھیا میں دستار باندھ دوں؟ مولا نے فرمایا ہاں. کہا کبھی پھپھیاں کبھی ماں دستار باندھتی رہیں, اب مولا کو حسرت تھی ایک مرتبہ میں بھی دستار باندھوں. مولا نے فرمایا علی اکبر آج مجھ سے امامہ بندھوا لیجئے. جناب علی اکبر نے گھٹنے زمین پہ رکھے, کہا بابا آپ دستار باندھ دیجئے. مولا نے امامہ باندھنا شروع کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں دیکھ رہا ہوں میرے بعض بزرگ برداشت نہیں کر رہے. میرا بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں مکمل کر رہا. ایک مرتبہ دستار باندھی, دیکھیں گے میری طرف, جیسے مردے کا تحت الحنک نکالا جاتا ہے, مولا نے تحت الحنک نکالا اور ایک جملہ کہا علی اکبر بیٹا جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے مڑ مڑ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہیے گا. کراچی کے شعراء نے نوحے بھی لکھے میرے مصائب سے, لیکن آج دوبارہ سن لیجئے. راوی کہتا ہے کہ مرتبہ مولا سوار ہوئے جناب علی اکبر, مولا حسین نے بازو پکڑ کے جوان بیٹے کو سوار کرایا. جناب علی اکبر نے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا, گھوڑے کو ایڑ لگائی, آگے بڑھے. جب کچھ دور چلے گئے تو ایک مرتبہ کا بابا نے کہا تھا چہرہ دکھا دینا. جیسے ہی مڑ کے دیکھا, جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی ویسے ویسے مولا تیزی سے پیچھے آ رہے تھے. جناب علی اکبر نے دیکھا کہ بابا مت آئیے میرے پیچھے, میری غیرت برداشت نہیں کرتی, میرا بزرگ باپ میرے پیچھے آئے. بابا مت آئیے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا علی اکبر اگر آپ کا جوان بیٹا ہوتا پھر آپ کو سمجھ آتی میرے دل پہ کیا بیت رہی ہے. اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا بھئی, میں 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. جناب علی اکبر گئے, حملہ کیا, بڑے بڑے 180 سواروں کو پہلوانوں کو تحقیق کیا. ایک مرتبہ واپس آئے, کہا بابا اگر میں نے پانی پیا ہوتا نا میں اپنے دادا کی شجاعت یہاں دکھاتا, میں انہیں بتاتا میں علی کا پوتا ہوں, لیکن بابا العطش قد قتلنی, مجھے پیاس نے مار ڈالا ہے. اور یہ لوہے کا گرم زرہ, یہ لوہے کی گرم زرہ بابا میرے سینے کو تپش میں لا رہی ہے. مولا نے ایک مرتبہ آواز دی علی اکبر میری زبان منہ میں لے لیجئے, آپ کی پیاس بجھ جائے گی. بس ایک مرتبہ زبان منہ میں لی, پیچھے ہٹے گا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ سوکھی ہے. نہیں بھئی, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کبھی دیکھا اتنی بلند آواز سے مردوں کو روتے ہوئے؟ آخری جملے سن لیجئے. مولا حسین نے ایک مرتبہ کہا اللہم اشہد پروردگارا گواہ رہنا میں نے تیرے نبی کی شبی کو بھیج دیا. جیسے ہی جناب علی اکبر نے حملہ کیا ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا حسین ابن نمیر علی اکبر کو برچھی مار دے. حسین نے برچھی لی, مولا حسین دیکھ رہے تھے, برچھی چلی سینے میں لگی. جناب علی اکبر نہیں بس بھائی مجھے معاف کر دیجئے, اب آپ برداشت نہیں کر رہے.
اب آپ برداشت نہیں کر رہے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ہر شہید نے مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا. خدا کی قسم, ہر شہید نے. کسی نے کہا مامو جان مدد کو آئیے, کسی نے کہا چچا جان مدد کو آئیے. مولا عباس نے, خدا کی قسم مولا عباس نے بھی بلایا, مولا میری مدد کو آئیے. حضرت حر نے, حضرت حبیب نے, سب نے بلایا, بس ایک شہید نے نہیں بلایا. جانتے ہیں کون؟ جناب علی اکبر. جانتے ہیں کیوں؟ جناب علی اکبر جانتے تھے بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے. بس آواز ہے کہ کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ. ہذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام. میری تو اب آواز بھی نہیں نکل رہی ہے. بابا میرے جد رسول خدا بھی آ گئے, میرے دادا علی مرتضیٰ بھی آ گئے. آخری جملے میری طرف دیکھیے گا. بابا میرے دائیں طرف میرے جد رسول خدا ہیں, میرے الٹی طرف میرے دادا علی مرتضیٰ. مجھے دونوں نے سنبھال لیا, آپ نہ آئیں. مولا حسین نے کہا پروردگارا تیرے خلیل نے پٹی باندھ لی تھی, میں جوان بیٹا مرتے دیکھ نہیں سکتا. پروردگارا میں پٹی نہیں باندھوں گا. مولا حسین چلے آواز دیتے ہوئے یا علی یا علی یا علی. مقتل والے کہتے ہیں حضرت علی اکبر کو بلا رہے تھے. میرا دل کہتا ہے نہیں, اپنے بابا کو بلا رہے تھے. بابا جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے. آئے بھائی, میں نے تمام کر دیا, اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. آخری جملے سن لیجئے, اگر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیجئے. آخری جملوں کی زحمت دے رہا ہوں. کیا کیا مولا حسین نے؟ آ گئے بیٹے کے لاشے پہ, پٹی نہیں باندھی. اللہ جانتا ہے نا کتنی محبت ہے, اللہ نے خود ہی کچھ دیر کے لیے آنکھوں کا نور چھین لیا. حسین میں مرتا ہوا بیٹا نہیں دیکھنے دوں گا. مولا حسین نے ایک مرتبہ کہا علی اکبر علی الدنیا بعدک الافا, خاک اس دنیا کے سر پہ, میں جینا نہیں چاہتا. ایک مرتبہ سینے سے سینہ ملایا. بھئی میرا بھائی, میرا بچہ, 2 منٹ, بھئی یہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ, آخری جملے. مولا حسین نے بہت زور سے سینے سے لگایا. جب سینے لگایا نا تو جناب علی اکبر نے کہا کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا ظالم نے برچھی ماری تھی, برچھی کی انی توڑ دی ہے, برچھی کا پھل میرے کلیجے میں ہے. کہا بیٹا میرا ہاتھ سینے پہ رکھ دیجئے. مولا نے ایک ہاتھ برچھی میں ڈالا, دوسرا سینے پہ رکھا. ایک مرتبہ کہا یا علی, برچھی کو کھینچا. جناب علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی. کہا بابا الوداع. 2 منٹ. وہاں میرے ایک بزرگ گر گئے. ایک بزرگ بے ہوش ہو گئے, مجھے معاف کر دیجئے. آخری جملہ, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں, انہیں پانی دے دیں. آخری جملہ, بس بھائی آخری جملہ. جناب سید الشہداء نے لاشا اٹھایا, خیموں میں لے آئے. جانتے ہیں سب سے پہلے کون سی بی بی آئیں؟ جناب زینب. ساری بیبیاں آ گئی. جناب سید الشہداء نے آواز دی اما فضہ, علی اکبر کی ماں لیلا کہاں ہے؟ لیلا کو لے آئیے, بیٹے سے وداع کر لے. جناب فضہ کہتی ہیں میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا تھی. میں نے دیکھا لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہیں, کبھی اس طرف گرتی ہیں. میں نے پوچھا لیلا کیا بات ہے, علی اکبر کے لاشے پہ کیوں نہیں آ رہے؟ کہا اما فضہ مجھے خیمے کا پردہ نظر نہیں آ رہا, میری آنکھوں کا نور. ہائے علی اکبر.